بے وقوف ہیں وہ لوگ جو جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر گناہوں میں لت پت ہیں اور اعمال صالحہ کے سرمایہ سے غافل ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنین سے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید فرما لیا ہے، لہٰذا مومن بندوں پر لازم ہے کہ شریعت کے مطابق تقاضوں پر جان و مال لگا کر مستحق جنت بنائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 ترجمہ: اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے بدلے ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ نماز کے لیے مؤذن پکارے تو سوتے رہ جائیں یا کاروبار پر نماز کو قربان کر ڈالیں۔ زکوٰۃ کا حکم عائد ہو تو جان چرانے لگیں، رمضان آئے تو روزے کھا جائیں، حج فرض ہو تو مال کی محبت میں حج کے بغیر مر جائیں، کاروبار میں حلال و حرام کا ذرا خیال نہ کریں، تیرا میرا روپیہ مار لینے کو کمال جانیں، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کو عیب کا کام سمجھیں، ضعیفوں پر ظلم کریں، تندرستوں سے بگاڑ لیں، رشتوں کے لین دین کو فرض سمجھیں، یتیموں کا مال کھا جائیں اور میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہ کریں، نوافل کی ادائیگی سے گھبرائیں اور ذکر اللہ سے گریز کریں اور پھر جنت کی بلند درجات کی تمنا کریں، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ جنت کے بلند مراتب کے لیے نفس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے۔ احکام شریعت پر عمل کرنے میں جو نفس کو ناگواری ہوتی ہے اسے سہنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ دوزخ کو خواہشوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو ناگواریوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت میں محنت کرنے اور اللہ کا فرمانبردار رہنے اور حرام خواہشوں سے پرہیز کرنے میں جو نفس کو ناگواری ہوتی ہے، اسی ناگواری کے پیچھے جنت ہے۔ ناگواری کو برداشت کرنا جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور برعکس اس کے جو شخص نفس کی خواہشوں کا پابند بن گیا اور حرام و حلال کے سوال سے بے نیاز ہو گیا تو شہوتیں اور خواہشیں اسے دوزخ میں پہنچا دیں گی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کر لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگائے رہے اور بلا عمل کے اللہ سے امید رکھے۔ جسے دوزخ سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کی فکر ہو، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا اور جان و مال کو جنت کے مقابلے میں عزیز نہ جانے گا، جتنی نیکیاں کرے گا کم سمجھے گا اور اپنے درجات بڑھانے کے لیے فرائض اور نوافل کا اہتمام کرے گا، در حقیقت آخرت کی فکر ہی نہیں۔ جنت جیسی بے نظیر اور انمول چیز کا یقین ہوتے ہوئے طاقت و عبادت میں کوتاہی کرنا بڑی ناسمجھی ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوزخ جیسی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کے عذاب و مصیبت سے بھاگ کر بچنے والا سور ہے، اور اسی طرح جنت جیسی رغبت اور لذت کی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کا طلبگار سوتار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے مصائب اور تکلیف کا یقین کرنے پر دوزخ ہی کے کام کرتا چلا جائے اور جنت کی نعمتوں کی رغبت رکھنے والا غفلت کی نیند سویا کرے اور اعمال صالحہ کی فکر نہ کرے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یوں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سستی کی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور اپنی مرغوبات حاصل کرنے سے محروم ہیں، لیکن دوزخ سے بچنے کا ارادہ رکھنے والا غفلت میں پڑا رہے اور جنت کا طلب سستی میں عمر گزار دے، اور یہ بہت زیادہ حیرت ناک ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے جس کی آخری منزل مومن بندوں کے لیے جنت ہے، مگر جنت کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو چیز جس قدر عمدہ اور بہترین ہوتی ہے اسی قدر بیش و قیمت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، جس شخص کو سفر کی دوری اور دشواری سے خطرہ ہو وہ شروع رات ہی میں روانہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص شروع رات میں روانہ ہوتا ہے منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ خبردار اللہ کا سودا مہنگا ہے، خبردار اللہ کا سودا جنت ہے جس کے خریدار بندے ہیں۔
دنیاوی ضرورتیں کے لیے جب کسی اہم سفر پر جانا ہوتا ہے تو کافی پہلے سے چل دیتے ہیں اور آرام و راحت کو قربان کر کے ٹھیک وقت پر بلکہ وقت سے پہلے منزل کو جا لیتے ہیں۔ مسافر آخرت کو اسی سے سبق لینا چاہیے اور نفس کی فرمانبرداری کے بجائے احکام شریعت کی خوب اچھی طرح پابندی کر کے آخرت کے سفر کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانا چاہیے تاکہ مہنگا سودا یعنی جنت ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ دنیا کے ساز و سامان اور مکان دکان پر کتنی رقمیں لگتی ہیں اور کیسی کیسی جوانیاں فنا ہوتی ہیں اور کیسے صحت مند اور تنومند انسان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنی دولتیں لٹائی جاتی ہیں، جب حقیر دنیا کے لیے دولت صحت جوانی برباد ہو رہی ہے اور بڑے بڑے معاہدے کیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ فانی ہے اور اسے چھوڑ کر چل جانا ہے، تو جنت جیسی عظیم چیز کے لیے اور وہاں کی نعمتوں اور لذتوں کی تحمیل کے لیے تو بہت زیادہ جانی و مالی قربانی اور ہمت و محنت کی ضرورت ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔